خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں سے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، اسی طرح راہب فاحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے زندہ ایمان، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقدس یعقوب کے ذہن کا ایماندار ایسا مسیحی ہے جس کے ایمان کے ساتھ اس کے اعمال بھی ہیں۔ مقدس یعقوب کے دوسرے باب کی 14ویں سے 26ویں آیات میں مقدس یعقوب نے ایمان بالعمل کو اپنا مین مضمون بنایا ہے، اور ہم نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا تاکہ ہم بہتر طور پر اس پیسج کو، اس حوالے کو سمجھ سکیں۔ 14 سے 17 آیات میں ہم نے باعمل ایمان دیکھا، پھر 18 سے 19ویں آیت میں ہم نے مضبوط ایمان کو دیکھا، پھر 20ویں سے 22ویں آیت میں ہم نے ایک کامل ایمان کی تصویر دیکھی، پھر اس کے بعد 23ویں سے 24ویں آیات میں ہم نے ایک معیاری ایمان دیکھا، اور اب 25ویں سے 26ویں آیات میں ہم ایک زندہ ایمان کو دیکھیں گے۔ چاہے وہ باعمل ایمان ہو، مضبوط ایمان ہو، کامل ایمان ہو، معیاری ایمان ہو یا زندہ ایمان ہو، یہ 5 اشکال جو ایمان کی دکھائی گئی ہیں، ان میں ایک ہی کامن اور عام چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایمان جس کے ساتھ اعمال ہیں وہی کامل ایمان ہے، وہی مضبوط ایمان ہے، وہی باعمل ایمان ہے، وہی معیاری ایمان ہے، اور وہی ناظرین زندہ ایمان ہے۔ ناظرین، یہاں پر جو مثال لی گئی ہے 25ویں آیت میں، وہ راہب فاحشہ کی ہے، اور مقدس یعقوب نے اس مثال کو لیا ہے یشوع کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں سے اور چھٹے باب کی 22ویں سے 23ویں آیت میں سے۔ ناظرین، یہاں یہ ضرور سوال کیا جا سکتا ہے کہ بائبل مقدس میں بہت سارے خوبصورت اور اچھے اور غیر مسیحی کردار ہیں جنہیں بطور مثال پیش کیا جا سکتا تھا، تو پھر راہب فاحشہ ہی کیوں؟ اور یہی بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے کہ بائبل مقدس میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ کسی ایماندار کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس پس منظر سے آیا ہے۔ ایک طرف ابراہم کو چنا گیا، ایک مثال کے طور پر مقدس یعقوب نے لیا، اور ابراہم ایمانداروں کا باپ بھی تھا، راست باز بھی تھا، خدا کا دوست بھی تھا۔ اور دوسری طرف ایک ایسی خاتون کو جو یریحو کی دیوار پر اپنا بسیرا کیے ہوئے تھی اور جسے فاحشہ کا لقب دیا گیا ہے، اور اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس کی بدولت وہ راست باز گنی گئی۔ ناظرین، پہلی بات سیکھنے والی یہ ہے کہ خدا کو قبول کرنے یا خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے آپ کو خوبصورت پس منظر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا ہے۔ آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ میں ہیں، یہاں ایک یونیورسلٹی آف دا گاسپل، یعنی انجیل کی بشارت کو ہر سطح پہ دعوت دی گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ایماندار ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے کسی پس منظر کی ضرورت نہیں ہے، صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ یہ پہلی بات سیکھتے ہیں۔
دوسری بات کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ میں سے ہیں، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ عورت، نہ کوئی گناہگار رہا، نہ کوئی ایماندار رہا۔ ایماندار جو ہے وہ کسی بھی پس منظر میں ہو، خداوند یسوع مسیح میں وہ ایک ہو جاتے ہیں اور اسی میں نجات حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم خدا پر ایمان لانے سے راست باز بھی گنا گیا، اور راست بازی کے بعد وہ خدا کا دوست گنا گیا، اور بالآخر اسے ایمانداروں کا باپ گردانا گیا۔ اسی طرح راہب فحشہ، جیسے کہ اس کے نام سے اور ٹائٹل سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس کے کردار کے اوپر کوئی مسئلہ تھا، لیکن وہ اس عمل سے کہ وہ خدا کے منصوبے میں شامل ہو گئی، اس عمل سے کہ جب یشوع نے جاسوس بھیجے یریحو میں کہ وہ خبر لے کر آئے، تو راہب نے ان کو پناہ دی اور اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس نے خدا کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنا کام کیا، اور وہ غیر یہودی ہوتے ہوئے بھی، غیر ایماندار ہوتے ہوئے بھی خدا کے منصوبوں کو جانتی اور پہچانتی تھی، اور یہ اس کا عمل کہ وہ خدا کے منصوبے میں شامل ہو گئی، اس وجہ سے وہ راست باز گنی گئی۔ یعنی وہ ایمان تو رکھتی تھی، لیکن اس نے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں صرف اسرائیل کے خدا کو مانتی ہی نہیں، بلکہ میں اس کے منصوبوں کو بھی جانتی ہوں کہ وہ بالآخر ہماری سب کی نجات کا انتظام کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس کا یہ عمل جو ہے وہ راست باز گنی جاتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کا نام متی کی انجیل کے نسب نامے میں شامل ہو جاتا ہے، دوسری بات۔ تیسری بات کہ نہ صرف وہ راست باز گنی گئی اور اس کا نام نسب نامے میں آیا، بلکہ عبرانیوں 11 باب میں ایمانداروں کے ہیروز کی فہرست میں بھی اس کا نام۔ ناظرین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتی تھی اور اس نے اپنے ایمان کو عمل کے ساتھ ثابت کیا۔ ناظرین، یہ درجے، یہ کریڈٹس اس کو ملتے ہیں جو خدا کو جانتا ہے اور مانتا ہے اور اس کے منصوبوں میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ راہب نے یہ حصہ ڈال کے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کے منصوبوں کو جانتی ہے اور اسے مانتی ہے، اور یہی عمل اس کے ایمان کا ثبوت ہے۔ یہی دعوت مقدس یعقوب ہر ایماندار کو دے رہے ہیں کہ اے ایماندارو، اے مسیحیو، آپ کا ایمان سر ماتھے پر، لیکن آپ کے ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے اعمال۔ ہمیں اپنے عمل سے اپنے ایمان کو بیان کرنا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے۔ ناظرین، 26 آیت میں پہلی جو 25 آیات ہیں، بالخصوص 14 سے 25، ناظرین اگر ہم اس کو پکڑیں اور نچوڑ دیں تو 26ویں آیت نکلے گی۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ غرض۔ یہاں سم اپ، اس پورے پیسج کو سم اپ کیا جا رہا ہے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے۔ یہاں پر ڈائیکوٹمی کا نظریہ بیان کیا گیا ہے۔ جب باغ عدن میں آدم کو بنایا تھا تو آدم 2 حصوں میں تھا، ایک اس کا اسکیلٹن جو مٹی سے بنا، اور ایک خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، بدن اور روح۔ اور وہی مثال جو ہے مقدس یعقوب نے لے لی ہے کہ جیسے کوئی بھی بدن اس میں روح نہیں ہے، اس میں روح جدا ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، ویسے ہی ایمان کی جو روح ہے وہ اعمال ہے۔ اگر اعمال کو نکال دیا جائے تو کسی بھی شخص کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایمان نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب آپ کسی شخص کو ملتے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کس ایمان میں زندہ ہے، لیکن
उसके अमल से हम उसके ईमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो यकीनन ठीक होता है। सो नाज़रीन, अगर मैं मसीही हूँ, मुझे देखने से कोई नहीं पहचानेगा कि मैं मसीही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कहा जाता है कि आप मसीही लगते क्यों नहीं हैं, या आप तो मसीही नहीं लगते। नाज़रीन, यही वजह है कि हमारे अमाल नहीं हैं कि हम मसीही लगें। सो नाज़रीन, ये फ़िक्रा अगर कोई आपको कहे कि आप तो मसीही लगते ही नहीं हैं, तो इस पर खुश ना हों, इस पर पछताएं कि आपने कोई ऐसा अमल ही नहीं किया जिससे आप मसीही लगें। सो हमें मसीही लगना है, क्योंकि अगर हमारे अमाल नहीं हैं तो हम मसीही नहीं लगेंगे। सो हमें अपने अमाल से अपने ईमान को प्रचार करना है, इजहार करना है। खुदा मुझे और आपको ऐसा जिंदा ईमान दे कि हम मसीही लगें और हमारे अमाल से हमारा ईमान नजर आए। खुदावंद यसु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा मुकद्दस याकूब के लिए, जिसने हमारे ईमान को चैलेंज किया है, ललकारा है कि हम अपने अमाल से मसीही लगें। लोग आज हमें कहते हैं आप तो मसीही लगते नहीं हैं। खुदावंद, हम माफ़ी चाहते हैं, हमें मसीही लगना है, अपने अमाल से हमने मसीही लगना है। खुदावंद, हमें तौफीक दे कि हम अपने अमाल से अपनी मसीहत को दिखा सकें और उसका प्रचार कर सकें। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यसु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।